قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور کئی لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ذرا سا 3 سیکنڈ سوچئے۔ آپ کے میرے ہاتھ میں اس وقت اللہ کی بہترین کتاب ہے، انسانیت کو ہدایت دینے والی، پورے پروٹوکول اور اہتمام سے نازل کی ہوئی کتاب، جس شہر میں آئی اس کو بابرکت بنا دیا، جس نے اس کتاب کو پکڑا اس کو اللہ نے عزتیں دے دی۔ کہ آپ میں اب اس کے بعد بھی کسی اور کتاب کے منتظر ہیں؟ اگر اس کو پڑھ کے عمل نہیں کرنا، اس کو سن کے عمل نہیں کرنا، اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی، تو سوال ہے کہ اس کے بعد کیا؟ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی کر لے اور اس کے بعد جو کوئی تعلیم ممکن تھی ہو گئی، تو اب اس کے بعد کیا کرے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اس کو یہ کر کے سمجھ نہ آئی تو پھر کب آئے گی؟ تو دعا کیجئے، اللہ سے خیر مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے کہ مالک مجھے اس کتاب سے فائدہ لینے والا بنا دے، میں سمندر کے پاس سے پیاسے ہونٹ لے کے آنے والے بدبخت شخص کی طرح نہ ہو جاؤں کہ سب کچھ پڑھا کے پھر اس کے اندر سے اپنے آپ کو پیچھے کر دوں۔ اور بات یہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب انسان کو طلب نہیں ہوتی کسی چیز کی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔